میرا خیال ہے کہ اس بدترین حالات میں بھی ہمیں امید کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ ایک میکنگ مومنٹ بھی ہے. یہ شاہ صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جس میں پوری نیشن کو، قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو. میں اس میں صرف یہ جو ہم قوم سیاستدانوں پہ ڈال دیتی ہے اور سیاستدان قوم پہ ڈال دیتے ہیں، یا سیاستدان اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، پوری قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے. میں ایک بات ایسی ایڈ کرنے لگا ہوں جو شاید تھوڑی سی آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ لگے، لیکن جوڑ دوں گا اس کو ساتھ میں. یہ جو ستارہ شناس ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں جی یہ فلانے کا سیٹرن ان ہے، اور اس کو جو لوکل لینگویج ہے اس میں سڑی ستی کہتے ہیں. یہ سیٹرن جب ان ہوتا ہے نا تو سیٹرن بڑا کچھ سکھا کے جاتا ہے. یہ ایسے ترازو پکڑ کے نا وہ کہتا ہے جی پہلے کی جو آپ نے لمبی لمبی چھلانگیں لگائی ہیں، اور پہلے جو ڈھیل ملی ہوئی تھی، پہلے جو چھوٹ ملی ہوئی تھی نا، وہ ختم ہو گئی ہے. اب صرف یہ ہوگا کہ آپ غلطی کرو گے تو سزا ملے گی. اب آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، آپ نے ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے، سمجھ کے، ریشنل ہو کے، دانش مندی سے آگے بڑھنا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارا وقت جو ہے یہ قوم کا ایک مڈ کیریئر کورس آ گیا ہے، جیسے سول سروسز میں آ جاتا ہے ایم سی. یہ ایک ایسا مڈ کیریئر کورس ہے جس میں اگر پوری قوم ہوش مندی کے ساتھ سیکھ کے آگے بڑھتی ہے، اور یہ جو ہماری پرسیپشن ہے اور جو ریئلٹی ہے اس کا گیپ ختم ہوتا ہے کسی طرح. یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایک قدم اٹھانے کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے فقط تخیل میں سوچا جائے، سامنے کھائی ہے نا، تو قدم اٹھانا ناممکن ہو جاتا ہے. صرف تخیل میں سوچا جائے، اور آپ سوچئے کہ قوم نے آگے بڑھنا ہے اور آگے اگر کچھ دکھ نہ رہا ہو، یہ کلیئرٹی نہ ہو کہ ہم نے جانا کہاں ہے. جی بڑی ڈینجرس سچویشن بنتی ہے وہ. جی شاہ صاحب. جی سر. تو اس ساری سچویشن میں اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارے 10 سال کا ویژن کیا ہے، 20 سال کا ویژن کیا ہے، اس قوم نے کہاں پہنچنا ہے. مجھے شاہ صاحب اور پراچا صاحب حیرت ہوتی ہے کہ یہ گلف میں 2030 ویژنز چل رہے ہیں، اور وہ 2030 ویژنز جا کے کبھی کوئی انویسٹیگیٹ کرے تو پتہ لگے وہ دراصل ہمارے ویژنز تھے. وہ کبھی پاکستان کے پچھلی گورنمنٹوں کے ویژن تھے کہ 2030 میں ہم یہاں پہنچیں گے. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ 2030 صرف 6 سال دور ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم تو ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے 2030 میں کہاں ہونا ہے. اچھا یہی نقطہ شاہ صاحب یہی نقطہ میں اگر جمال شاہ صاحب کے سامنے رکھوں، انہوں نے اچھی بات کی. ہم نے سنا تھا کہ 5 ایئر پلان کولمبو پلان سے شروع ہوا. آج اگر دیکھا جائے، میں نے جرمنی جاپان کی ایگزامپل ان کے سامنے رکھی، چائنا کی ایگزامپل سامنے رکھی، وہ ترقی کر گئے. ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہم بھارت سے بھی انفارچونیٹلی پیچھے رہ گئے. ہم تو ایک ہی رات آزاد ہوئے نا. آج ہمارا فاریکس جو ہے وہ 12-13 ارب ڈالر ہے. ہمارا اسٹیٹ بینک بڑا خوشی سے کہتا ہے ادھر 600 ارب ڈالر کے قریب ہے فاریکس. ہم کیوں دوسروں سے پیچھے رہ گئے؟ دیکھیں پراچا صاحب، سلسلہ یہ ہے کہ انڈیویجولی اپنے طور پہ تو ظاہر ہے سب کو اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے، لیکن معاشرے کو کچھ فورسز ذرا زیادہ افیکٹو طریقے سے، زیادہ ایزیلی آگے بڑھا سکتی ہیں، جن میں ایک بہت بڑا ذریعہ اظہار جو ہے وہ پالیٹکس ہے. پالیٹکس کو میں ایک بہت ہی معتبر ذریعہ سمجھتا ہوں چینج لانے کا. لیکن یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنا سسٹم جو ہے بڑا ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہوگا. جو انفارم ڈیسیجن میکرز ہیں، اب تو آپ وزارت میں رہ کے آئے ہیں، تھوڑا سا وہ بتا دیں کہ مسئلہ پھر کیا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. حادثاتی قسم کا وزیر بنا. نہیں، آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ انفارم ڈیسیجن نہیں ہو رہے نا ادھر. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو الیکٹرل سسٹم ہے وہ بہت فلاڈ ہے. اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک میرے جیسا بد کردار کرپٹ اسمگلر ہوگا جس کے پاس کھربوں ہوں گے. دوسری طرف آپ ہیں جو ایک پولیٹیکلی زبردست ذہن رکھتے ہیں، توانا ذہن رکھتے ہیں، سٹرگل بھی، آپ نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، آپ انفارمڈ ہیں، آپ میں بلاغت ہے نظر کی، آپ ویژن رکھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے، پالیٹکس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اپنے معاشرے کی جو اونچ نیچ ہے، تضادات ہیں، ڈائکاٹمیز ہیں، ان سے بھی اچھی طرح واقف ہیں. آپ اپنے معاشرے کے پوٹینشیل سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، قوم کے پوٹینشیل سے بھی اچھی طرح واقف ہیں. جب الیکشنز آتے ہیں، مجھے کوئی نہیں روکتا ہے کہ میں اپنے الیکشن پہ 50-60 کروڑ ارب بھی خرچ ہوں، 2 ارب بھی خرچ ہوں. آپ کے پاس 5 لاکھ خرچنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو آپ میرے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو مجھ جیسا انسان جو ہے، جو ایک مانسٹر ہوگا،
جو ایک ہارڈنگ پرسنالٹی رکھتا ہوگا, جو اپنے آپ کو ہی محفوظ بنانے کی دھن میں لگا رہے گا, وہ تو آپ جیسے لاکھوں لوگوں کو پریفری پہ پھینک دے گا, نکال دے گا. تو جو جینون لیڈرشپ ہے معاشرے کی, جو آپ لوگوں کے ذریعے ہی آنی ہے, اس لیے کہ آپ آئیں گے تو آپ کمپرومائز نہیں ہوں گے, آپ بہادر ہوں گے, آپ ویژن رکھتے ہوں گے, آپ درد رکھتے ہوں گے. آپ جب اسمبلی میں آئیں گے تو آپ کے یہاں سینے پہ ایک انویزیبل پرائز ٹیگ نہیں لکھا ہوگا, نہ کوئی آپ کا ہاتھ مروڑ سکے گا, نہ آپ کی جو کیا اس کو کہتے ہیں بلیک میلنگ نہیں ہوگی, بارگیننگ نہیں ہوگی, آپ کمپرومائز نہیں. تو ایسے لوگ پھر مل کے لوگوں کی بقا کے لیے, ملک کی بقا کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں. میرے جیسے لوگ یہ سوچیں گے کہ یار میرے سو بنیادی بات ہے کہ انفارمڈ ڈیسیشن میکر ہونے چاہیے. یو ہیو ٹو بیکم این ایجنٹ آف چینج.